سوال تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اتنی دعائیں کی، ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں، ہم نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، بار بار دعائیں کی ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ تو معاملہ دراصل کیا ہے؟ معاملہ دراصل یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی، یا ہماری نیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مثلا ہم دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن یقینی والی کیفیت نہیں ہے، بے یقینی والی کیفیت ہے کہ معلوم نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، تو پوری یقین کے ساتھ دعا کرو کہ انشاءاللہ میری دعا رد نہیں ہوگی، میری دعا قبول ہوگی، تب جا کے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے ان شئت یا اللہ اگر تو چاہے تو میری دعا قبول فرما لے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں بے یقینی والی کیفیت آ گئی۔ ہمیں تو یہ ہو کہ انشاءاللہ اللہ ضرور میری دعا قبول کریں گے، اور اللہ ہر صورت میری دعا قبول کریں گے۔ جب اتنا یقین ہوگا تو انشاءاللہ آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ تو بے یقینی والی کیفیت سے باہر نکلیں، جو بے یقینی والی کیفیت ہے۔ جب تک بے یقینی والی کیفیت میں رہیں گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر لوگ کہتے ہیں جیسے حدیث پاک میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی، میں نے دعا مانگی، میں نے دعا مانگی، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری کیفیتیں جب تک نہیں بدلیں گی، جب تک یقین والی کیفیت نہیں ہوگی، جب تک ہر چیز اللہ کے حوالے کر نہیں دیں گے کہ میری اللہ نے دعا قبول کرنی ہے یا اللہ تو نہیں کرنی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی در نہیں ہے، میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تو نہیں دعا قبول کرنی ہے، جب اس طرح اللہ کے حوالے کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کے بھی 3 درجے ہیں۔ دعا قبول ہونے کے بھی 3 درجے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے مانگی وہ فوراً ہمیں مل جائے، جبکہ اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ روایت میں آتا ہے کہ جب انسان دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعین ہی وہی چیز عنایت کر دیں جو اس نے مانگی ہے۔ دوسری جو قبولیت کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ ٹال دیتے ہیں۔ اس نے دعا کسی اور چیز کے لیے مانگی ہوتی ہے لیکن مسلسل مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کی برکت سے اس پر کہیں اور سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے۔ اور تیسری صورت دعا کی قبولیت کی وہ کیا ہے؟ تیسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ انسان دعا کرتا رہے دنیا میں، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت میں دے دے۔ اور پھر انسان کہتا ہے کہ میرے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، سب کچھ مجھے یہاں ملتا۔